نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وفي مقام آخر يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اپنی لا ریب عیب کتاب میں عام انسانوں کو، عام لوگوں کو اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو رزق حلال استعمال کرنے اور رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کا حکم دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رزق حلال جو ہے یہ ہماری نجات کا باعث ہے، رزق حلال جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، رزق حلال جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا طریقہ ہے۔ یعنی رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا اللہ کا حکم بھی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا عمل بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اللہ ارشاد فرماتا ہے حلال رزق میں سے، طیب رزق میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں طیب رزق دیا ہے، اللہ نے حلال رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں وجود بخشا ہے، اس کو اور اپنی اولاد کے وجود کو اگر ہم نے حرام کسب سے مال کما کر، حرام ذرائع سے مال کما کر اور حرام طریقوں سے مال کما کر کے بچوں کو کھلایا، تو یہ بات یاد رکھیے گا اپنے کو بھی خدا کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے اور بچوں کے وجود کو بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر جو رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال استعمال کرنا ہے، اس کا حکم فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا رزق حلال کے کمانے کے کئی طریقے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں، محنت اور مزدوری کے جو لوازمات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے تو وہ آپ کا رزق حلال ہے۔ آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور کسی جگہ آپ کا اجیر بن کر کے کام کرتے ہیں، تو جو آپ کی ٹائمنگ ہے، جو آپ کا جو ہے آفس کام ہے اور دفتری کام ہے، اس کو آپ صدق دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اور اپنا جو ٹائم ہے اس آفس کو، دفتر کو یا اس معاملے کو دیتے ہیں، اس سے جو آپ کو رزق ملتا ہے، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کو جو ہے وہ منتھلی ملتی ہے، وہ آپ کا رزق حلال ہو جائے گا۔ آفس کے کام میں آپ نے غبن کیا، دفتری کام میں آپ نے گھپلا کیا اور کاروبار کرتے ہوئے آپ نے جناب والا کوئی گھپلا کیا، یا محنت مزدوری کے کام میں آپ نے کوئی گھپلا کیا، یاد رکھیے گا یہ آپ کا رزق دن بھر کی جو محنت ہے، دن بھر کا جو کام ہے اور محنت جو ہے، یہ آپ کے لیے برائی کا باعث ہوگی، آپ کے لیے اللہ کے عذاب کا باعث ہوگی، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دن بھر کام تو کرتے رہیں، محنت تو کرتے رہیں، ہم آفس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم کام نہیں کر رہے، اس کے مطابق ہم وہ جو ہے عمل نہیں کر رہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محبوب نہیں ہے
اور شریعت کو بھی محبوب نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب نہیں ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور التجارت رزق من رزق اللہ، حبیب فرماتے ہیں تجارت کرنا، بزنس کرنا، کاروبار کرنا اور مارکیٹنگ کرنا اور دیگر اس طرح کے جو بزنس کے کام ہیں، یہ اللہ کے رزقوں میں سے ایک رزق ہے۔ اللہ نے جو بندوں کے لیے رزق لکھے ہوئے ہیں اس کا ایک پہلا سبب، پہلا ذریعہ تجارت ہے، بزنس ہے۔ اللہ اکبر۔ وحلال من حلال اللہ لمن طلبها بصدقها وبرها۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ رزق اسی وقت رزق کہلائے گا اور یہ حلال اسی وقت ہوگا جب ہم نے اس کو ڈھونڈا، اس کو تلاش کیا اور اس کو کمایا، بصدقہا، سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہیں بولا، ملاوٹ نہیں کی اور ٹائم میں گھپلا نہیں کیا اور کاروبار میں جو ہے ہم نے کوئی گھپلا نہیں کیا، بائع و شراء میں ہم نے جو ہے کوئی گھپلا نہیں کیا اور ثمن اور مبیع میں ہم نے کوئی گھپلا نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں وَقَدْ كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ التَّاجِرَ الْأَمِينَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا ہم صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں گفتگو کرتے تھے، تابعین آپس میں گفتگو کرتے تھے اور لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے تو وہ کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ یعنی اللہ کی مہربانیوں میں، اللہ کی عطاؤں میں کون لوگ ہوں گے اور لواء الحمد کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ التاجر الصدوق الامین المسلم۔ فرمایا بزنس مین ہو، شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹا نہ ہو، شرط یہ ہے وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ سچا ہو، اور الامین وہ خائن نہ ہو، بددیانت نہ ہو، وہ ثمن میں بھی خائن نہ ہو، مبیع میں بھی خائن نہ ہو، ناپ تول میں بھی خائن نہ ہو، لین دین میں بھی وہ خائن نہ ہو۔ اور فرمایا الصدوق اور المسلم، مسلمان ہونا، یہ بھی ہم کہا کرتے تھے، اور یہی لوگ جو ہے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ اکبر۔ حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ بزنس مین جو صادق ہے، وہ بزنس مین جو امین ہے، وہ بزنس مین جو مسلمان ہے، فرمایا اگر اس کے بزنس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے معاملے میں کوئی وہ جو ہے گناہ کا عمل نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت کے دن نبیین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہیں التاجر الصدوق الامین المسلم مع الشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا جو سچا بزنس مین ہے اور سچا تاجر ہے، امین تاجر ہے اور مسلمان تاجر ہے، اور وہ اپنے کاروبار کو حلال طریقے سے کرتا ہے اور اپنے کام کو دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے معاملے میں وہ امین ہے، خائن نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن شہداء کے صف میں کھڑا ہوگا، نبیین کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے یا ایھا الرسول کلوا، اے نبیو من الطیبات، طیبات میں سے کھاؤ،
اور طیبات وعملوا صالحا، اور نیک عمل بھی کرو. تو یہ تو پیغمبری شیوا ہے. بزنس کرے ایمانداری کے ساتھ، یہ پیغمبری شیوا ہے. کاروبار کرے دیانتداری کے ساتھ، یہ پیغمبری شیوا ہے. اور اپنی بیع و شراء کو جو ہے قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق اگر وہ کرتا ہے، یہ پیغمبری شیوا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، کون سی کمائی بہتر ہے، کون سی کمائی طیب ہے، کون سی کمائی جو ہے وہ اطیب ہے، میرے حبیب نے فرمایا کسب الرجل بیدہ، بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ جو کماتا ہے، اپنے کاروبار کر کے جو کماتا ہے، اپنی بزنس کر کے جو کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے جو کماتا ہے، حبیب نے فرمایا یہ اطیب کسب ہے، یہ بہترین کام ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب او افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمائی، کون سا پیشہ، کون سا عمل اطیب ہے، افضل ہے؟ اللہ اکبر. میرے حبیب نے فرمایا عمل الرجل بیدہ، آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ کو ایک چپل گانٹھنے والا بندہ سارا دن وہ محنت کر رہا ہے، اور مختلف فیکٹریز اور ملز میں کام کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ اپنا خون پسینہ بہا کر کے وہ رزق کما رہے ہیں. اگر یہ کہیں اپنے کام کے ساتھ وفا کرتے ہیں تو پھر تو وارے نیارے ہو گئے. اگر اپنے کام کے ساتھ بھلے مانس نہیں ہیں اور امین نہیں ہیں، صادق نہیں ہیں، تو مسلم بھی نہیں ہیں، تو یاد رکھیے گا اس تجارت کا دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر دو بزنس مین، دو تاجر کاروبار کرتے ہیں اور اپنے معاملات کرتے ہیں، اور فرمایا صدقہ، وہ دونوں سچے بھی ہوتے ہیں اور وہ دونوں جھوٹ بھی نہیں بولتے، تو فرمایا بورکا فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان کی بیع میں، کاروبار میں، ان کے بزنس میں اللہ برکتیں رکھ دیتا ہے. اللہ کی طرف سے برکتوں کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. مال میں اضافہ یہ حرام کمانے سے نہ کریں، مال میں اضافہ چوری سے نہ کریں، مال میں اضافہ گھپلے اور غبن کر کے نہ کریں، مال میں اضافہ اور جو ہے وہ غصب اور جو ہے وہ حرام طریقے سے نہ کریں. اللہ اکبر. حبیب فرماتے ہیں آپ امین بن کر کے بزنس کریں، امین بن کے کاروبار کریں، اللہ تبارک و تعالی خود بخود اس میں برکت رکھ دے گا. اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اگر وہ خیانت کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، تو فرمایا محقت برکت بیعہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی، یعنی خریدنے والے کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی اور بیچنے والے کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی، مبیع میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ثمن میں بھی برکت نہیں ہوتی. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعلم ان عون اللہ مع صالح التجار. میرے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو اللہ کی مدد کس بندے کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس بندے کے ساتھ ہے. میرے حبیب نے فرمایا جو نیکوکار بزنس مین ہے، جو نیکوکار کاروباری آدمی ہے، جو امین کاروباری آدمی ہے، فرمایا اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے، اللہ کی اعانت اسی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا جو ہے اللہ کی ہیلپ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق فی ظل العرش یوم القیامہ. فرمایا جو سچا تاجر ہے، جو امین تاجر ہے، جو خائن تاجر نہیں ہے اور مال کمانے میں
حرام طریقے استعمال نہیں کرتا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، فرمایا بہترین جو پیشہ ہے وہ تجارت کا پیشہ ہے، بزنس کا پیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر ہم بزنس کر رہے ہیں، اچھا کسب کر رہے ہیں، اچھی تجارت کر رہے ہیں، حضور کا پسندیدہ، شریعت کا پسندیدہ پیشہ کر رہے ہیں، لیکن حرام طرق سے کما رہے ہیں، حرام ذرائع سے کما رہے ہیں، حرام طریقوں سے کما رہے ہیں، تو اس کا حضور نے فرمایا کسب التجار الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں، وَإِذَا وعدوا، جب وہ وعدہ کریں، لم یخلفوا، وعدہ خلافی نہ کریں، وَإِذَا اؤتمنوا لم یخونوا، فرمایا جب انہیں کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں تاجر کا بڑا مقام ہے اور بڑی عزت ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے ارشادات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تاجر لوگ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوں گے، بڑے محبوب ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ان اللہ یقول انا ثالث الشریکین، فرمایا جہاں دو متباعنین ہوتے ہیں، دو بزنس مین ہوتے ہیں، تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اور فرمایا ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرتا، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، جب وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے یا حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، حرام ذریعہ استعمال کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میں ان کے بیچ میں سے ہٹ جاتا ہوں، اور یہ جانے اور ان کا حرام مال جانے، یہ جانے اور حرام طریقہ کمانے کا جانے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت کے دن محبت والا کلام نہیں کرے گا۔ اللہ قیامت کے دن یا تو کلام نہیں کرے گا یا محبت والا کلام نہیں کرے گا۔ اور فرمایا ولا ینظر الیہم، اللہ تبارک و تعالی یا تو دیکھے گا ہی نہیں، وہ فرشتوں کے حوالے کر دے گا، کلام کرنے میں بھی فرشتوں کے حوالے کر دے گا اور دیکھنے میں بھی فرشتوں کے حوالے کر دے گا، یا پھر دیکھے گا اللہ تو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اللہ جب دیکھے گا تو اللہ مہربانی کی نظر سے، کرم کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور فرمایا ولا یزکیہم، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ وہ جنت میں جا سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اس کو بھی پڑھا، اور قال ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں خوابوا وخسروا، فرمایا وہ تو خائب ہو گیا، وہ تو خاسر ہو گیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص ہے المسبل ازارہ، جو اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے گھسیٹ کے تکبر کے طور پر چلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لباس کے سلسلے میں بھی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ کا جو تہبند ہو وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شریعت کے مطابق ہم اپنا لباس پہنیں اور لباس سلوائیں اور لباس استعمال کریں۔ فرمایا المسبل ازارہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، فرمایا جو اپنا مال بیچتا ہے اور جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اپنا مال بیچتا ہے اور جو ہے وہ جھوٹے دھلاسے دیتا ہے، اللہ کی قسم نہیں بہن،
اللہ کی قسم بھائی نہیں، آپ کے ساتھ میں دھوکہ تھوڑی کر سکتا ہوں، میرے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بھی نہ کریں میرے بھائی، میرے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ والمنان عطاءہ، جو لوگوں کے ساتھ بھلا تو کرتا ہے اور پھر احسان جتاتا رہتا ہے۔ یہاں تو لوگ فرض یعنی زکوٰۃ ادا کر کے بھی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں گویا کہ انہوں نے بڑا تیر مارا ہے۔ بھائی وہ اللہ کی طرف سے مال کا وہ جو زکوٰۃ تھی، فرض تھا، وہ آپ نے ادا کیا تو احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ان کو جب لایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، یہ جو تجار حضرات ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو تاجر ہیں، اور فرمایا یہ علی منابر من نور، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بہت سے مقامات پر یہ جو ہے تاجر حضرات کی، بزنس مین کی فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولے، وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ جو ہے بندے کے فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَأَنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور جو ہے، جھوٹ جو ہے، ملاوٹ جو ہے، یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبْ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، فرمایا آدمی ضرور جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، کہ ہر بات پر ہم عام حالات میں بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، لیکن بزنس کرتے ہوئے جو ہے شریعت میں پسندیدہ پیشہ ہے، اس میں بھی ہم یہی عمل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کئی ایسے ارشادات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تاجر حضرات قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے محبوب ترین ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ترین ہوں گے، یحدثون اللہ عز و جل والناس فی الحساب، فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوں گے، لوگ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ لوگ اللہ سے ہم کلام ہوں گے، یہ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اور بھی ارشاد فرمائے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تاجر صدق کے ساتھ اور امانت کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت رکھ دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں بھی برکت رکھ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا جب لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم خدا سے ہم کلام ہوں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ فرمایا یا معشر التجار، اے بزنس مینو سنو، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیہ، اللہ اکبر۔ سب تجار نے، بزنس مین نے حضور کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا، میرے حبیب نے فرمایا سنو ان التجار یبعث یوم القیامت فجارا، فرمایا یہ تاجر جو ہے قیامت کے دن یہ تو فجار لوگوں میں شامل ہوگا، یہ تو اہل نار لوگوں میں شامل ہوگا، یہ تو جہنمی لوگوں میں شامل ہوگا۔ آگے حضور نے استثناء فرمایا الا من اتق اللہ وبر وصدق، ہاں جو اللہ سے ڈرا اور بزنس کو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا، اللہ سے ڈرا، بزنس میں جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ سے ڈرا اور بزنس کے جو ذمہ داریاں تھیں اس کو پورا کی، تو فرمایا وہ جنت میں جائے گا، وہ نبیین کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ اللہ کی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو اور ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے، اللہ ہم سب کو، مجھے اپنے کام میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔